بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی۔ یوٹیوب چینل پر بات کریں گے افغان عبوری حکومت کی۔ افغان عبوری حکومت جو افغان طالبان چلا رہے ہیں، اس حوالے سے ہم متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے کی جو گارنٹی کروائی تھی 2021 میں، اس پہ وہ ابھی تک عمل درآمد کرانے میں ناکام رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کے خلاف شکایات بڑھتی جا رہی ہیں، تحفظات بڑھتے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے بعد اب اقوام متحدہ کی جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے اس میں بہت چشم کشا انکشافات کیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ نے بہت کچھ بیان کر دیا ہے۔ اس رپورٹ نے پاکستان کا جو موقف تھا اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان روز اول سے جو کچھ کہہ رہا تھا وہ صحیح تھا، اور افغان عبوری حکومت جو کچھ کہہ رہی تھی وہ غلط تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 2 درجن سے زائد گروہ دہشت گرد گروہ سرگرم عمل ہیں، اور یہ گروہ نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کی سلامتی کے لیے چیلنج بن چکے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے رپورٹ کے مطابق کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سے دہشت گرد گروپوں کے اثرات مزید بڑھ گئے ہیں۔ داعش کی افغانستان میں بڑھتی کارروائیاں افغان طالبان کی معاونت اور خطے کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی ہیں۔ پاکستان میں ہم اپنی کارروائیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہوئے داعش خراسان کو ایک اہم دھچکا اس وقت لگا جب پاکستان نے بیرونی آپریشنز کے برانچ کے ان کی تمام کوششوں کو ناکام بنایا۔ پاکستان نے ان کے کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ اسی طرح اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغان سرزمین سے پاکستان پر صرف 1 سال میں 640 سے زائد حملے ہوئے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے۔ افغان طالبان نے فتنۃ الخوارج کو لاجسٹک اور آپریشنل مدد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مالی معاونت بھی جاری رکھی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس امداد کے نتیجے میں فتنۃ الخوارج نے افغانستان کے مختلف صوبوں میں نئے تربیتی کیمپ قائم کیے اور طالبان کے اندر اپنے حامیوں کی بھرتی بھی کی۔ افغانستان میں مختلف دہشت گرد تنظیموں کے درمیان بڑھتا ہوا تعاون خطے کی سیکورٹی کے لیے ایک سنگین چیلنج بن چکا ہے۔ فتنۃ الخوارج، افغان طالبان اور القاعدہ جیسے گروہ اب نہ صرف افغانستان میں موجود ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھا رہے ہیں۔ ان گروپوں کے درمیان تعلقات میں خاص نوعیت کی ہم آہنگی اور تعاون نظر آتا ہے، جس سے ان کی طاقت اور اثر و رسوخ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے درمیان بڑھتا ہوا تعاون ایک نیا اور خطرناک رجحان ہے۔ یہ دونوں گروہ نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی اور فوجی تعاون کر رہے ہیں بلکہ مشترکہ طور پر دہشت گردانہ کارروائیاں بھی انجام دے رہے ہیں۔ ان گروپوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات نے خطے میں ایک نیا غیر علاقائی خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے درمیان خودکش بمباروں اور جنگجوؤں کی فراہمی اور نظریاتی رہنمائی جیسے معاملات پر بھی تعاون ہو رہا ہے۔ رپورٹ کا انکشاف ہے یہ۔ رپورٹ کے مطابق اس تعاون سے ان دہشت گرد گروپوں کو ایک دوسرے کی حمایت حاصل ہو رہی ہے اور وہ خطے کے دیگر گروپوں کے لیے ایک چھتری کی تنظیم شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ بدخشاں اور قندوز میں داعش کے حامیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہلمند اور قندھار جیسے جنوبی صوبوں میں بھی اس گروہ کی موجودگی بڑھ رہی ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ داعش افغانستان کے میں حامیوں کو بڑھانے اور اپنی پوزیشن مضبوط کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ بامیان میں غیر ملکی سیاحوں پر حملے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس میں طالبان کے ڈائریکٹر جنرل آف انٹیلیجنس مولوی نیک محمد حذیفہ ملوث تھے۔ داعش رپورٹ کے مطابق داعش خراسان کے نائب مولوی رجب نے افغانستان میں کئی اہم خودکش حملوں میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ افغانستان داعش خراسان کی افزائش اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کا محور بن چکا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، ترکستان اسلامی پارٹی نے فتنۃ الخوارج یعنی ٹی ٹی پی، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان اور جماعت انصار اللہ جیسے گروپوں کے ساتھ روابط برقرار رکھے ہیں۔ ان تنظیموں نے افغانستان کے مختلف صوبوں جیسے بلخ، بدخشاں، قندوز، کابل اور بغلان میں اپنے مقامی ہیڈ کوارٹر تربیتی کیمپ قائم کیے ہیں۔ بلوچستان لبریشن آرمی نے پاکستان کے جنوبی علاقوں میں کئی بڑے حملے کیے اور اپنی صفوں میں خواتین کو بھی شامل کیا ہے۔ مجید بریگیڈ نے بھی اس دوران اہم حملوں کی ذمہ داری قبول ہے اور ان کے روابط ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، ترکستان اسلامی پارٹی، ٹی ٹی پی اور داعش کے ساتھ برقرار ہیں۔ یہ گروہ افغانستان میں اپنے آپریشنز کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ بڑی تفصیلی ہے ناظرین،
اور اس رپورٹ نے کھل کے سب کچھ بتا دیا ہے۔ جو پاکستان بار بار کہہ رہا تھا، جو ہم بار بار کہہ رہے تھے، اس وقت کسی نے کان نہیں دھرے۔ افغان طالبان جو افغان عبوری حکومت ہے، اس نے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علاقے کے امن کو خطرے میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ اب اپنے استحکام کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اور خدشہ ہے خدا نخواستہ اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو افغانستان کے اندر ایک اور خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ طالبان کے اپنے جو ان کے درمیان اختلاف ہے، جو قندھاری گروپ ہے اور جو حقانی نیٹ ورک ہے، وہ اختلافات بڑے شدید ہو چکے ہیں۔ اگر ان اختلافات پر قابو نہ پایا گیا تو یہ بات بہت آگے جائے گی، اور یہ اختلافات پہلے دن سے ہیں کہ جب کابل کا سقوط ہوا تو عبوری حکومت کی تشکیل پہ بہت زیادہ وقت لگا تھا، اور اس وقت بھی یہ باتیں سامنے آئی تھی کہ صدارتی محل میں فائرنگ بھی ہوئی ہے، کچھ لوگ بھی مارے گئے تھے۔ اب حقانی نیٹ ورک کا اہم رہنما مارا جا چکا ہے۔ ایسے میں اگر جو مزاحمتی گروہ اب تاجکستان میں موجود ہے وہ آ کے کارروائیاں شروع کرتا ہے، اور اس کو سینٹرل ایشین جو اسٹیٹس ہیں، ایشیائی جو ریاستیں ہیں، ان کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، ان کی حمایت حاصل ہوتی ہے، تو پھر افغان طالبان کو یاد رکھنا چاہیے کہ شمالی افغانستان پہ تو کنٹرول برقرار رکھنا فی الفور ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ جو ان گروہوں کی کارروائیاں ہیں ان پہ نظر ثانی کی جائے، ان پہ کنٹرول کیا جائے۔ اس سلسلے میں چین کی جو کوششیں جاری ہیں وہ بھی کافی مثبت ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ چین کی مداخلت سے افغان عبوری حکومت کچھ پاکستان مخالف گروپوں کو اب پاکستانی بارڈر سے دور لے جانے کے لیے تیار ہو چکی ہے، اور کچھ لوگوں کو دور بھجوایا بھی جا چکا ہے۔ اسی سلسلے میں کچھ عرب ممالک بھی سرگرم عمل ہو چکے ہیں، اور ان کی بھی خواہش یہ ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے پائے، لیکن جتنا جلد خود افغان عبوری حکومت اس امر کا اعتراف کرے اور اس حوالے سے ٹھوس کوششیں کریں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ خدا حافظ۔